الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق ولما، اور جب جاءہم، آیا ان کے پاس، ان یہود کے پاس، رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول آیا، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما، اس چیز کی، معہم، جو ان کے پاس ہے، مصدق لما معہم، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، یعنی وہ نبی ان یہود کی کتاب کی تصدیق کرنے والا تھا۔ نبذ، پھینک دیا، فریق، ایک فریق نے، من الذین، ان لوگوں میں سے جو، اوتو، دیے گئے، الکتاب، کتاب، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اور ان میں سے ایک فریق نے جو کتاب دیے گئے اس حکم کو پھینک دیا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پشتوں کے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پشت پیچھے ڈال دیا، کأنہم، گویا کہ بے شک وہ، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، کأنہم لا یعلمون، کہ گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ اب اس آیت میں یہود کا ذکر ہے، جیسے اس سے پہلی آیت میں کل یہ بات پڑھی تھی کہ ایک گروہ کی، کہ جب وہ اللہ سے عہد کرتے ہیں یا بندوں سے عہد کرتے ہیں تو اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک فریق ان کا شروع سے چلا آ رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے ہر حکم کو چھوڑ دیا، نافرمانی کی۔ اور اس آیت میں بھی یہی ذکر ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہ جب ان کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے، جس رسول کے انتظار میں تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا بڑی شدت سے وہ انتظار کر رہے تھے، اور جب وہ رسول آیا تو مصدق لما معہم، تو اس رسول نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی نئی چیز کی دعوت نہیں دی، بلکہ وہی دعوت تھی جو تورات میں تھی، جو ان کی کتابوں میں تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتابوں کی تصدیق کی ہے، ان کو کنفرم کیا ہے، سچا کہا ہے۔ تو کوئی بھی نبی جب اللہ رب العزت اس کو مبعوث فرماتے تو وہ اپنے سے قبل کی تصدیق ہی کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تصدیق کی، ان کی کتاب کی۔ تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ان بنی اسرائیل میں، ان یہود میں سے ایک فریق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پھینک دیا، پھینک دیا مراد چھوڑ دیا، کہ عمل نہیں کیا، آپ کی بات کو نہیں مانا، آپ کا بھی انکار کیا اور قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ آگے بیان کیا کہ انکار کس چیز کا کیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا، یعنی اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، وراء ظہورہم، اور اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا۔ پشت پیچھے ڈالنا مراد یہ نہیں کہ اٹھایا نعوذ باللہ پیچھے پھینک دیا، بلکہ حکم کو چھوڑ دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ جیسے وہ جانتے ہی نہیں، یعنی انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کیا کہ جانتے ہوئے بھی وہ ایسے بن گئے جیسے وہ جانتے نہیں، انجان بن گئے، اللہ کے حکم کو اگنور کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو یہ رویہ بہت ہی غیر مناسب ہے جو یہود نے اختیار کیا۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ ایک حکم کو اللہ رب العزت کے بندہ سمجھ لے، جان لے، پھر اس کو چھوڑ دے، نظر انداز کر دے۔ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جائے یا اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ کسی خیر کی بات میں ایسا رویہ اختیار کیا جائے، یہ غیر مناسب رویہ ہے۔ یہ کب کیا جاتا ہے؟ کہ اگلے کی بات کو چھوڑ دینا، نظر انداز کرنا، کہ جب اس میں دلچسپی نہ ہو۔ تو اللہ کے حکم کو بھی وہ چھوڑتے تھے کہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، جان بوجھ کر چھوڑ دیتے تھے۔
تو یہ ایسے گروہ اللہ رب العزت نے بار بار ان کے بیان کیے جو شروع سے اللہ کے حکم کو چھوڑتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے رویوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھ کر جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔